اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر ایک بار ہم درس ایھا الولد کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح تہجد کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ تہجد ایک طالب علم اور اللہ کے طالب کے لیے کتنی لازم ہے، اور ہم اس قول تک پہنچ گئے تھے کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تہجد ہے اس کا حکم اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، یہ ہم نے پرسوں سنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری بیان فرمائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا جو پوری رات عبادت کرتے ہیں ان کو عابدین اور عابدون کی جماعت میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، وہ ندا دیتا ہے، وہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے اٹھو عابدین کی جماعت، اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو، اور وہ عابدوں کی جماعت اٹھتی ہے اور نماز پڑھتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، اور اس کے بعد بیچ اور شطر اللیل جب آ جاتا ہے تو اس وقت قانتون کی جماعت اٹھتی ہے اور اللہ کی عبادت میں وہ محو ہوتے ہیں، لگ جاتے ہیں اللہ کی عبادت میں برابر صبح و سحر تک۔ اسی طرح پھر منادی ندا دیتا ہے سحر کے وقت، اور پھر مستغفرون کی جماعت اٹھتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ استغفار طلب کرتی ہے، اور اسی طرح پھر غافلوں کی جماعت کے لیے ندا ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ ندا ہوتی ہے، تو وہ اٹھتے ہیں اپنی بستروں سے اس طرح جس طرح مردے قبروں سے اٹھتے ہیں۔ تو اتنی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرما دی۔ آج جو پڑھنا ہے وہ یہاں سے ہے، میں نے اس لیے اس کو ریپیٹ کیا کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کو شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اس ٹائم کیا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں نے اس کو دہرانے کا جو ہے نا وہ ضروری سمجھا۔ تو آج جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے پیج نمبر 115 سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ رویہ فی بعد وصایا لقمان الحکیم، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک نصیحت اور وصیحت ہے جو وہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، لبنی ہی اپنے بیٹے کو ایک وصیت انہ قال، وہ اس کو فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا یکونن الدیق اقیس منک، اے بیٹے کہیں ایک مرغا تم سے سبقت نہ لے لے، یعنی بات سمجھانا یہ مقصود ہے۔ حضرت امام غزالی حکیم لقمان کی وصیت بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک وصیحت بیان فرمائی کہ اے میرے بیٹے کہیں مرغا تم سے سبقت نہ لے لے، کس بارے میں؟ ایسا کہ ینادی بالاسحار وانت ناعم، وہ پکارتا ہے، وہ ندا دیتا ہے سحر کے وقت اور اس وقت تم سوئے ہوئے ہو، یعنی بات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے میرے بیٹے کہیں مرغا تم سے سبقت نہ لے لے اس بارے میں کہ تم سوئے ہو اور مرغا جاگا ہو، جیسے ہوتا ہے ہم جب سحر میں بھی اٹھتے ہیں تو ہم اتنا لیٹ اٹھتے ہیں سحر میں کہ نماز جو ہوتی ہے فجر کی، اس کی جب اذان ہوتی ہے اس سے قبل زیادہ سے زیادہ ہم آدھا گھنٹہ اٹھتے ہیں، لیکن آپ مرغے کو دیکھیے، وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے اذان دیتا ہے، یعنی جو وہ آواز نکالتا ہے، ندا دیتا ہے، اس کو ہم کیونکہ اذان سے ہی تشبیہ دیتے ہیں تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے اذان دیتا ہے، کبھی 2 گھنٹہ پہلے بھی اذان دیتا ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے کہیں مرغا تجھ سے زیادہ عقل مند ثابت نہ ہو کہ تو صبح سویرے اٹھ کر اذان دے، اور یعنی مرغا صبح سویرے اذان دے اور تو جو ہے وہ غفلت میں سوتا رہے، بات سمجھانا یہی مقصود ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں سبقت لینی ہے، اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں سبقت لینی ہے، جانوروں سے بھی ہمیں سبقت لینی ہے، یعنی جو جانوروں میں اچھے خصائل ہیں ہمیں ان اچھے خصائل سے بھی کچھ بڑھ کر دکھانا ہے۔ ایک ایگزامپل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 خصائل ہے، کتے کے اندر کچھ
خصلتیں ایسی ہے کہ اگر انسان ان اچھی خصلتوں کو اپنائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ولی سے کم تر نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ کتے کی ایسی خصائل اپنائے جو بہت اچھی خصائل ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں ولیوں سے کم نہ ہوگا. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، جس طرح امام غزالی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتا جو ہوتا ہے بہت وفادار ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم اپنی اللہ کی وفادار بن جائے تو اللہ کی نگاہ میں ہمارا رتبہ بہت ہی بلند ہوگا. اسی طرح جو کتا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا جو گھر ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کا وہ ذمہ خود اٹھاتا ہے، بغیر اس کے کہ مالک اس کو کہتا ہے کہ تم حفاظت کرو، نہیں، بلکہ وہ خود ہی حفاظت کر. اور اسی طرح اگر دشمن آتا ہے تو وہ دشمنوں کو اپنے حساب سے جواب دیتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی دین اور اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کام کریں تو ہم اللہ کی نگاہ میں جو ہے نا ولی ثابت ہوں گے. اور اسی طرح جب کتے کو کچھ کھلایا جاتا ہے تو وہ جپٹتا نہیں ہے، ایسے کھانے پر نہیں جپٹتا، بلکہ وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انتظار کرتا ہے اور اپنی جو پونچھ ہے اس کو ہلاتا رہتا ہے. یہ ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ مالک مجھے کچھ دے یا نہ دے، میں شکر میں ہوں. لہٰذا ان ساری خصائل کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر کچھ ایسے خصائل ایسے ہیں، بہت ایسے حمیدہ اخلاق ہیں کہ اگر وہ ایک انسان اپنائے تو وہ ولی سے کچھ کم نہ ہوگا. لہٰذا اسی طرح مرغے کے اندر ایک خصائل ہے، وہ جلدی صبح سویرے اٹھتا ہے. لہٰذا اگر یہ خصائل ہم اپنے آپ میں جو ہے نا وہ بلڈ کریں، اپنے آپ میں وہ ان خصائل کو پیدا کریں تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہم اولیاء سے کچھ کم نہ ہوں گے، یعنی ولیوں سے کچھ کم نہ ہوں گے. یعنی جب اس طریقے سے ان خصائل کو اپنایا جائے، ایسا نہیں کہ مجھے ولی بننا ہے تو یہ عمل کرنی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ عمل کرنی ہے. تو پھر اللہ ضرور بضرور اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں، اپنے دوستوں میں ضرور بضرور شامل کرے گا. لیکن جب ہماری نیت ویسی ہوگی تو یہ بات الحمدللہ اتنی واضح ہو گئی. تو اسی وجہ سے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کہیں مرغا تم سے سبقت نہ لے کہ مرغا پہلے ہی جاگا ہوگا اور تم سوئے ہوئے ہوگے. تو اس بارے میں آپ جو ہے نا وہ غور و فکر کرے تاکہ وہ جو مرغا ہے کہیں آپ سے سبقت نہ لے. اور اسی طرح فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ شَاعِرًا، ایک شاعر نے کیا خوب بات فرمائی ہے، لَقَدْ حَتَفَتْ فِي جُنْحِ اللَّيْلِ حَمَامَةٌ عَلَى فَنٍ وَحْنًا وَإِنِّي لَنَاعِمُ. فرماتے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب بات فرمائی ہے، بہت ہی زبردست بات فرمائی ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ جو حمام ہوتا ہے، حمام کبوتر کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، فاختہ کبوتر، ڈاؤ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی دونوں معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو کبوتر ہوتا ہے وہ رات بھر آوازیں نکالتا ہے، رات بھر وہ آوازیں نکلتا ہے کہ وہ رونے کی آوازیں لگتی ہیں، شاید وہ رونے کی آواز ہے. یعنی اصل میں جو امام غزالی یہاں بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو کریشن ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے انسانوں کے بغیر، آپ ان پر غور و فکر کرو، کہیں وہ آپ سے بڑھ کر تو نہیں ہے. کیونکہ جو فاختہ ہوتا ہے، جو کبوتر ہوتا ہے، وہ رات بھر جو ہے نا وہ صدائی دیتا ہے، آوازیں لگاتا ہے. اس سے یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ وہ رات بھر گویا کہ روتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور وَعَلَى فَنٍ وَحْنًا وَإِنِّي لَنَاعِمٌ، اور ہم جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، اور جو میں ہوتا ہوں انی لنعیم، اور میں سویا رہتا ہوں. تو امام غزالی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس شعر سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک جانور، ایک کبوتر، ایک پرندہ جو رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، ہنی بی جو ہوتی ہیں، جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے رات بھر وہ اس کے چھتے میں کیسی آواز مطلب نکلتی ہے کہ جب آپ غور و فکر سے سنو گے، یا کسی کے گھر میں اگر مدھو مکھی کا کوئی چھتا ہوگا آپ سنیے گا، رات بھر اس میں کوئی گویا کہ ذکر کی آواز لگتی ہے، یہ گویا کہ کوئی ذکر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جو کبوتر ہوتے ہیں وہ رات بھر گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں. اور ہم انسان ہیں جو خود کو اشرف المخلوقات سمجھ رہے ہیں، تو ہم نے وہ اپنے اندر وہ عناصر اور وہ خوبیاں پیدا ہی نہیں کی.
جس کی وجہ سے کل روز محشر میں ہمیں کہا جائے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، جبکہ جانوروں کے اندر تو ایسے خصائل ہے، ایسے اچھے خصائل ہے کہ ہم نے کبھی ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اگر ہم ان کی طرف توجہ دیں اور اپنے آپ میں وہ اچھے خصائل پیدا کرے، جس طرح امام غزالی نے فرمایا، تو وہ شخص کچھ ولی سے کم نہ ہوگا جو ایک کتے کے اچھے خصائل اپنے آپ میں پیدا کرے۔ تو اسی طرح کبوتر جو ہے وہ رات بھر روتا رہتا ہے، اور ایک انسان ہے وہ رات بھر سویا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سونے کو ترک کرنا ہے، لیکن کم سے کم تہجد تو ہمیں پڑھنی چاہیے، فجر تو ضرور پڑھنی چاہیے، اور ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں جو ہے نا وہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا اور برتر اور اعلیٰ رتبے والا جو بنانا چاہتا ہے، تو ہمیں چاہیے، جس طرح قرآن نے بھی فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں اچھے لوگ وہ ہیں، اللہ کی نگاہ میں عزت والے لوگ وہ ہیں جن کے اندر تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے۔ لہٰذا اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَبْتُ بَيْتِ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ عَاشِقًا، میرا یہ دعویٰ کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، یہ میرا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ لما سبقتنی بالبقاء الحمائم، کیونکہ میرا عشق کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا اس طرح ثابت ہوا کہ حمام جو ہے، کبوتر جو ہے، وہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا اور میں سوتا رہا۔ وَأَزْعَمُ أَنِّي حَائِمٌ ذُو سَبَابَةٌ لِرَبِّي فَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي بَهَائِمُ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہی بات فرما رہے ہیں کہ میرا جو گمان ہے، وَأَزْعَمُ أَنِّي، میرا جو گمان ہے وہ کیا؟ وہ بھی فاسد ثابت ہوا، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ اور کیوں؟ لِرَبِّي فَلَا أَبْكِي، میں نے اپنے رب کے لیے دو آنسو بھی نہیں بہائے، میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہیں ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں نادم نہیں ہوا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کیا اور روتا رہا، نہیں، بلکہ وَتَبْكِي، جو رونے والے تھے، البہائم، وہ جانور تھے، یعنی جانوروں کو تو اتنی ندامت ہے، ان کے دل میں اتنی ندامت ہے کہ رات بھر وہ روتے رہے، اور میرا حال دیکھو، میں عشق کا دعویٰ کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہیں روتا۔ تو امام غزالی بہت ہی خوبصورت شعر یہاں پر جو ہے نا بیان فرما رہے ہیں۔ اب آگے چل رہے ہیں، ایھا الولد، بیٹے، خلاصۃ العلم ان تعلم ان الطاعۃ والعبادۃ ماحی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خلاصۃ العلم، علم کا حصول، علم کا ہم کہہ سکتے ہیں مقصد، اور یوں کہا جا سکتا ہے دا کریم آف نالج کیا ہے؟ ان تعلم ان طاعۃ والعبادۃ ماحی۔ تو یہاں پر گویا کہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ علم کا حصول یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اطاعت و عبادت کیا ہے، یعنی حصول جو ہے، خلاصۃ العلم ہم کہہ سکتے ہیں مقصد، علم کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اطاعت خدا کیا ہے، عبادت خدا کیا ہے۔ علم ان الطاعت والعبادت متابعت الشارع فی اوامر والنواہی بالقول والفعل، یعنی کل ما تقول وما تفعل۔ اب امام غزالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو علم کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا قول اور تمہارا فعل، یعنی تمہاری بات اور تمہاری حرکت دونوں شریعت کے مطابق ہو جائے، اور تم جان جاؤ کہ اللہ کے اوامر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں سے روکا ہے۔ تم اپنے قول اور اپنے فعل کو اسی کے مطابق کر لو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مطابق ہمیں حکم فرمائے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے تم اپنی زبان کو بھی روکو اور اپنے عمل کو بھی روکو۔ اب دونوں چیزیں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ علم کا خلاصہ کیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں اور جو ایکشن کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو جائے، جس طرح اللہ نے حکم دیا اسی طرح آپ عمل کرو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا اسی طرح اپنی جسم اور اپنے عمل کو، اپنی زبان کو آپ روکو۔ جیسے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا سچ بولو، تو ہماری زبان
ہمیشہ جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ سچ بولنے کی، اور جو ہمارا جسم ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، یعنی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اسی طرح تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن شریف پڑھے، اچھی چیزوں کو دیکھے، اچھی چیزوں کو سنے، یہ ہو گیا شریعت کے مطابق۔ اور اسی طرح نواہی کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے وجود کی حفاظت کرنا۔ وہ یوں ہے کہ جیسے ہمیشہ قول جو ہوتا ہے، بات جو کرو وہ سچی بات کرو، جو عمل کرو وہ ہمیشہ سچی عمل کرو۔ اس بارے میں ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ حساس رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں جو ہے نا اس کی طرف غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی علم کا خلاصہ ہے، یہی علم کا مقصد ہے۔ وَتَتْرُكُ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ، اور ہمیں ہر اس بات کو اور ہر اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ یکون باقتداء الشریع کما لو صمت یوم العید و ایام تشریق، اور ہمیں ہر اس چیز کو ترک کر دینا چاہیے چاہے وہ ہماری نگاہ میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس چیز کو کرنا ہی نہیں چاہیے جس کا شریعت میں حکم ہو کہ اس کو مت کرو، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، اگرچہ لوگوں کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں یہ بہت اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس ٹائم روزہ نہیں رکھنا ہے۔ وہ ایام تشریق، اور ایام تشریق جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی روزوں کی جو ہے ممانعت آ چکی ہے، جو نا ذوالحجہ کے اندر جو روزے ہوتے ہیں ایام تشریق۔ اب یہاں پر آپ اس کے بعد دیکھ لیے وَتَكُونَ عَاصِيًا، اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گار بن جائے گے، کیونکہ ہماری نگاہ میں ہو سکتا ہے یہ لگے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن جب حکم آ گیا کہ اس کو نہیں کرنا ہے تو ہماری نگاہ میں وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اس کو ہمیں شریعت کے مطابق جو ہے نا وہ ہم نے اپنے قول کو بھی تابع کرنا ہے اور اپنے فعل کو بھی شریعت کے تابع کرنا ہے۔ او صلیت فی ثوب مغصوب وان کان صورت العبادۃ تعصم۔ اب فرما رہے ہیں کہ اپنا لباس، یعنی لباس جو ہوتا ہے غصب شدہ لباس، مغصوب ہو گیا غصب شدہ، یعنی پھٹا ہوا لباس۔ ہاں کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے، یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک شخص ہے اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں لیکن وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑوں میں، جس سے اس کے فرائض جو ہے ستر عورہ جو ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ اسی صورت میں عبادت کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس حالت میں عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی جیل میں ہے، کوئی سزا کاٹ رہا ہے، کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس اس سے زائد کپڑے نہیں ہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ ایسی پوزیشن میں نماز پڑھے جس سے ستر ظاہر نہ ہو، تو یہ پھر ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو میں نے اس لیے ذکر کر دیا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر پھٹے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھے، یعنی اس سے ستر عورت ظاہر ہو اس کا، تو پھر کیا ہے، یہ بھی یہ ساری عبادت جو ہے نا اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہے بلکہ باعث گناہ ہے۔ ایھا الولد، اب یہ اوپر جو بات ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے امام غزالی یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ ہمیں شریعت سے کے حکم کے مطابق کرنی ہے، کوئی بھی عمل ہو شریعت کے مطابق کرنی ہے، شریعت سے باہر نہیں کر۔ تو ایھا الولد، بیٹے، ینبغی لک ان یکون قولک وفعلک موافقا للشرع اذا علم والعمل بلا اقتداء شرعی ضلالۃ۔ فرما رہے ہیں بیٹا جان لو، تمہارا قول اور تمہارا فعل ہمیشہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری بات ہو، تمہاری حرکت ہو، وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اور جو بھی وَإِذَا الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ بِلَا اقتداء الشَّرْعِ، اگر تمہاری کوئی عمل شریعت کے خلاف ہے تو جان لو ضلالۃ، وہ گمراہی ہے، شریعت کے باہر اگر ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اب امام غزالی نے یہ دو چیزیں کیوں بیان فرمائی؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہو کچھ صوفیہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، لیکن وہ معاذ اللہ چرس بھی پیتے ہیں، معاذ اللہ نمازیں بھی ترک کرتے ہیں، اور نفسی خواہشات ان میں کوٹ کر بری ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ 500 کا نوٹ ہے، یہ 100 کا نوٹ ہے، یا یہ 10 کا نوٹ ہے، اس کو بالکل پتہ ہوتا ہے، لیکن نماز کے ٹائم یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مجذوب ہے، مجذوب یعنی اس پر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ سب کچھ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اچھی سے، لیکن لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ
ایک معاذ اللہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اپنے باتوں سے. وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی آپ نے سنا ہوگا جو اس ٹائم بہت بڑا فتنہ ہے گوہر شاہی. وہ آپ نے سنا ہوگا جو وہ نا فرینچ داڑھی رکھ کر جو ہے وہ شخص وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو لگے گا. اب میں نے اس کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ وہ دور حاضر میں ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے, اسی وجہ سے میں نے ذکر کیا. وہ روحانیت کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن اس نے باتیں کہاں سے لائی؟ وہ سارا کا سارا جو باتیں ہیں وہ ہمارے صوفیہ نے کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ انہی باتوں کو اس طرح پریزنٹ کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو, سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ تصوف کا کوئی ماسٹر ہے. پھر وہ کتنے بڑے بلنڈرز کرتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا. وہ نماز کو معاذ اللہ کہتا ہے کہ نماز وہ ہے نا الصلاۃ المعراج المومنین, مومنوں کے لیے نماز ہے, مسلمانوں کے لیے نماز نہیں ہے. اور وہ اس طرح بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو معاذ اللہ مہدی سمجھتا ہے, امام مہدی معاذ اللہ. تصوف کی باتیں ایسے کرتا ہے, مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی نالج کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, سننے والا اگر سنے گا. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی شخص ہے وہ آپ کو بڑی بڑی باتیں بول رہا ہے لیکن وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, یعنی اس جو پورا پیراگراف ہم نے پڑھا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس شخص کے پیچھے چلو جو آپ میں ہمت پیدا کرے کہ عمل کیسے کرو. جو شخص آپ اس کے شخص کے پیچھے چلو جو آپ کو تہجد کی نعمت سے نوازے, جو آپ کو درود و سلام کی نعمت سے نوازے, جو آپ کو نوافل سکھائے, جو آپ کو اذکار سکھائے, ہاں, جو آپ کو زندگی میں چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے. آپ ان کے پیچھے چلو, نہ کہ ان کے پیچھے چلو جو آپ خود کو نام نہاد جو ہے صوفی کہتے ہیں اور جو ہے نا نفس کے نفسانی باتیں کرتے ہیں. نماز اقیم الصلاۃ, وہ یوں ترجمہ کرتے ہیں اقیم الصلاۃ, وہاں لکھا ہے نماز قائم کرو. تم تو پڑھتے ہو, یہاں تو پڑھنا ہے ہی نہیں, وہاں تو لکھا ہے قائم کرو. ایسی فلسفی باتیں کر کے وہ دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور معاذ اللہ اعمال کی جو دنیا ہے اس سے متنفر کرتے ہیں. تو بات سمجھانا یہی مقصود ہے کہ جو نام نہاد صوفی ہے براہ کرم ان سے بچا جائے. ٹھیک ہے, ہاں مجذوب کیٹیگری جو ہے ان سے ہم بہت سی زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا ہے ہمیں کہ ازروئی شریعت کہ ان کے پاس جانا بھی ہمیں جو اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ کبھی کبھار آپ سے غیر شرعی کام کروا سکتا ہے. ہاں جو مجذوب ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن مجذوب کہتے کسے ہیں؟ مجذوب ہوتا کون ہے؟ مجذوب تو وہی ہوتا ہے جس کو نہ تو اگر اس کو 500 کا نوٹ دے اور ایک سائڈ سے کاغذ دے اس کو وہ ایک ہی لگے, یعنی وہ دونوں میں فرق نہ کر سکے. اس کے لیے دنیا کا 500 کا نوٹ اور کاغذ کا نوٹ ایک سامان ہو. وہ یہ نہیں کہے یہ 500 یہ 500 کا نوٹ ہے اور یہ 100 کا نوٹ ہے, اس طرح نہیں. اس کو پتہ نہیں ہو کھانے میں کیا ہے, کھانا کب کھانا ہوتا ہے, اس کو مطلب وہ مجذوب ہوتا ہی ہے. جس طرح ہم نے اپنے جو ہے نا بچپن میں جو بڑے بڑے بزرگوں کے نام سنے ہیں, جیسے احد صاحب سوپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عبد الاحد سوپوری رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ہم مجذوب کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کو دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں, تو ان سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن جو باقی ہے آج کل کے زمانے میں جو پیسوں کے لیے, جو مال کے لیے تصوف کی باتوں کو بیچتے ہیں, یعنی باتیں کہہ کر مریدوں کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں, لوگوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں معاذ اللہ, اور ان سے غیر شرعی کام کرواتے ہیں اور شریعت سے متنفر کرتے ہیں. تو امام غزالی انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا ینبغی لک الا تغتر بشطح صوفیت وتاماتہم. امام غزالی فرماتے ہیں اے بیٹے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ڈرو ان صوفیاء سے جو تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جو صرف تصوف ایک فلسفہ سمجھتے ہیں, جو تصوف بڑی بڑی باتیں کرنے کو سمجھتے ہیں, یعنی جو پریکٹیکل جو ہمیں پریکٹیکل تصوف نہیں سکھاتے بلکہ تصوف کو جسٹ ایک فلسفہ سمجھا ہے. مجھے بتاؤ دریائی محیط کیا ہوتا ہے, مجھے بتاؤ فرض دائم کیا ہوتا ہے, بس یہی فلسفے کی وہ باتیں کرتے ہیں, بس باتیں کرتے ہیں. پریکٹیکل نہ تو انہوں نے کبھی دریائی محیط کا جو ہے وہ سنا ہے یعنی پریکٹیکلی, اور نہ ان کے اندر وہ ذکر
ان کے اندر پیوستہ ہوئی ہے کہ ان کی ہر سانس اللہ کا ذکر کرے، وہ بس اس کو رٹا یاد کر چکے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور لوگ بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج کچھ پتہ نہیں کیا طوفان کی بات سنی، جبکہ یہ چیزیں ساری کی ساری یہ جو ہے یہ پریکٹیکل ہے، نہ کہ یہ تھیوری ہے۔ 5 منٹ کے لیے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، کسی کو ہم کہیں گے مجھے بتائے فناف رسول سسم کیا ہوتا ہے، ٹھیک، وہ بتا دے گا اپنے حساب سے جتنی اس کے پاس نالج ہے، لیکن فناف رسول ہوتا ہی ہے نا جو ہر لمحہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرے۔ اب جو ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، کیا یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے؟ اب یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے تصوف کی باتیں کرنا، دوسرا ہوتا ہے کسی نے کوئی تصوف کی راہ سے گزرا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے راہ سے گزرنا، دوسرا ہوتا ہے راہ کی باتیں کرنا۔ بس یہ جو صوفیہ ہے یہ صرف راہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ اس راہ سے گزرتے نہیں ہے اور نہیں دوسروں کو اس راہ سے گزارتے۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو اسی وجہ سے امام غزالی نے اس کے بارے میں بات واضح فرمائی کہ ان صوفیہ سے بچنا ضروری ہے جو صرف تصوف کو جسٹ باتیں سمجھتے ہیں، لیکن لِأَنَّ السُّلُوكَ حَاذَ الطَّرِيقِ يَكُونُ بِالْمُجَاهَدَةِ، لیکن تصوف کی جو طریق ہے اس کو فقط مجاہدہ، محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ مرشد کامل جو آپ کو سکھائے کیا، وَقَطْعِ شَهْوَةِ النَّفْسِ وَقَتْلِ الْحَوَى بِالسَّيْفِ ردایت، اور اس مرشد کامل کی جب آپ اتباع کرو گے تو وہ آپ کو سکھائے گا، کیا سکھائے گا؟ قطع شہوت نفس، کہ نفس کو کس طرح توڑا جائے، نفسی شہوت کو کس طرح توڑا جائے، وقتل الحوا، اور اپنی خواہشاتوں کا قتل کیسا کیا جائے، بسیف ردایہ، اللہ کی رضا کی تلوار کے ساتھ ان چیزوں کا قتل کیسے کیا جائے، لا بالتامات والترہات، نہ کہ بلکہ باتوں سے اور چھلاؤں سے، ان چیزوں سے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نا باتیں اور لباس، ان دو چیزوں سے تصوف حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے جبہ دستار پہنا ہو یا فقیرانہ لباس، تسبیح 10-15 گلے میں ڈالی ہو، اور 5-10 انگوٹھیاں پہنی ہو، تو یہ ایک چھلاوا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ سراب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ان جیسی چیزوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو بغیر کسی کو یہ جو تان کیے ہوئے ہم اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ ہمیں اس مرشد کامل کی تلاش ہونی چاہیے جو ہمیں سکھائے نفسی شہوات کو کیسے توڑا جائے، اور اپنی خواہشات جو باطل خواہشات ہیں ان کا قتل اللہ کی رضا کے ساتھ کس طرح کیا جائے۔ جب آپ کو استاد سکھائے گا کہ شہوات نفس، اس سے آخرت میں کتنی تباہیاں ہیں، اور اپنی ہوا کی پیروی کرنا یہ کس گھاٹی میں آپ کو لے کر جائے گی، تو پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر پریکٹیکل اس پر عمل کرنی ہے، تو دھیرے دھیرے آپ اپنے نفس پر جو ہے نا وہ کنٹرول کر پاؤ گے۔ تو وہی مرشد کامل ہے جو آپ کو نفس کے جنگل سے نکالے اور اللہ کی رضا کی طرف لائے، نہ کہ وہ آپ کو سکھائے وہ جبہ و دستار اور وہ تسبیح اور وہ جند وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شعر فرمایا ہے، تمچ تسبیح تسبیح جند، اس طرح کچھ شعر ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ تسبیح اور جو جبہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم لوگوں کو تو تسبیح اور جبہ لگانے سے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ بات الحمدللہ واضح ہو گئی۔ تو اس کے بعد فرما رہے وَعْلَمْ أَنَّ اللِّسَانَ الْمُطْلَقَ وَالْقَلْبُ الْمُطْبَقَ، فرما رہے ہیں کہ جان لو جو زبان کھلی ہوتی ہیں، یعنی جس زبان میں کوئی کتگنڈ نہ لگی ہو، جس زبان میں کوئی قید نہ لگی ہو، مطلق ہو گیا وہ جس پر کچھ ہم کہہ سکتے ہیں قواعد ہم نے اپلائی نہیں کیے ہوں گے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں مطلق، یعنی جس کو کھلا چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر یہ بہت ہی عظیم بات فرما رہے ہیں کہ جان لو ان اللسان المطلق والقلب المطبق، جو زبان جس پر کسی چیز کی قید نہ ہو، وہ زبان جس پر کسی کی قید نہ ہو،
اور وہ دل جو مطبق ہو. اب مطبق سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، مطبق ہو گیا جو ہوا یعنی ہوا مینز خواہشات کی پیروی کرتا ہے. المملوء بالغفلہ، وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جو دل خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اور جو زبان جس پر کوئی قید نہ لگی ہو، یعنی جو مطلق کے اپوزٹ ہم کہتے ہیں مقید، جو زبان مقید نہ ہو بلکہ مطلق ہو. ٹھیک ہے، گالی ذہن میں آ رہی ہے تو بک رہا ہے، غیبت ذہن میں آ رہی ہے تو بک رہا ہے، ہاں دل گناہ بری الفاظ کہنا مطلب خواہش کرتا ہے تو بک دیتا ہے. تو یہ چیزیں جس زبان پر کوئی قید نہ ہو اور جس دل میں کوئی وہ ہم کہہ سکتے ہیں خواہشات نفس سے بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، وہی وجود مملوء بالغفلہ، وہی غفلت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہی نفس شہوات و شہوتی علامات الشقاوہ، اور وہی نفس جو ہے ہمیشہ اتباع کرتا ہے نفسی خواہشات کی. لیکن ان کی ریزن صرف دو ہے. ایک پہلا ریزن ہے کہ جب زبان کو کھلا چھوڑا جاتا ہے اور دل کو ہم ہر کسی چیز میں ملوث کرتے ہیں، تو یہ دو چیزیں پھر انسان کے اندر غفلت بھی لاتی ہے، اور شہوت جو ہوتی ہے، چاہے شہوت دنیا ہو، شہوت نساء ہو، شہوت مال ہو، یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن حتی لا تقتل النفس، لیکن تب تک کیا؟ تب تک آپ کو اللہ کا نور نہیں مل سکتا، تب تک آپ کا دل زندہ نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی لا تقتل النفس بصدق المجاہدۃ، جب تک کہ آپ مجاہدہ، صدق مجاہدہ، سچی محنت اور قتل نفس سے نہ گزرو، تب تک آپ کا قلب زندہ نہیں ہو سکتا. لن یحیا قلبک بانوار معرفت، تب تک آپ کا دل زندہ نہیں ہو سکتا، اور نہیں آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہو سکتا ہے، جب تک کہ آپ اپنے نفس کو قتل نہ کرو اور اپنی جو ہے نا وہ غفلت کو چھوڑ کر مجاہدہ کی راہ پر جب تک آپ نہ آؤ، تب تک آپ کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور آ ہی نہیں سکتا. اب جو امام غزالی یہ جملہ فرما رہے ہیں تو مقصد یہی ہے جو انہوں نے پہلے ہی کہا، اپنی زبان پر جو وہ لگام لگانی چاہیے. سمپل، اپنی زبان پر لگام لگاؤ اور اپنی قلب کو جو ہے نا سنبھالو، اپنی دل کو سنبھالو، ہر قسم کی خواہشات نہ کرو. ہاں اگر لگے کہ یہ غلط خواہشات ہیں تو اس پر کنٹرول کرو. اب کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کر الم نشرح لک صدرک جو ہے ہر نماز کے بعد 7 ٹائمز اگر پڑھا جائے تو 40 دن تک اگر یہ عمل کیا جائے تو ضرور بھی ضرور، اور اخلاصی نیت کے ساتھ جب اس کو پڑھا جائے تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جو ہے منور فرما دے گا، اور آپ کو ہر کسی قسم کے جو گندے خیالات ہیں آپ کو انشاءاللہ ان سے نجات ملے گی. لیکن تب جب پہلے آپ سوچ کر زبان استعمال کرو گے. اس کے لیے دونوں شرط لازم ہے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واز فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر لیا تو وہ اپنی زبان پر رکھا. تو پھر جب وہ بات کر رہے تھے تو بہت ساری صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن عمر فاروق یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بولا گیا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا؟ تو جب انہوں نے بات کہنا شروع کر دی، پہلے انہوں نے اپنی زبانی مبارک سے وہ پتھر ہٹایا، پھر بات کی اور پھر واپس پتھر رکھا. تو پھر صحابہ نے عرض کی حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو جو ہلاک یا نجات دلائے گی وہ یہی زبان ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب ہم بات کریں تو اپنی زبان کو حد میں رکھیں، اور پھر جب زبان کو حد میں رکھیں گے تو قلب بھی آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے حد میں رہے گا، کیونکہ زبان اور دل کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے. کبھی کبھار جو ہمارے دل میں خیال آتا ہے ہم ایک دم جو بک دیتے ہیں وہ الفاظ، اس پر غور و فکر نہیں کرتے. لیکن جب ہم زبان کو کنٹرول کریں گے تو پھر ہم جو دل کے اندر خیالات ہوں گے اس پر پہلے ہم غور و فکر کریں گے، کیا یہ روا ہوگا کہ اگر ہم اس کو ظاہر کریں، کیا یہ ٹھیک ہوگا اس کو اگر ہم ظاہر کریں، یا یہ شریعت کے خلاف، تو پھر اس بات کو ہم زبان پر لائیں گے ہی نہیں. جس کو امام غزالی نے فرمایا اپنے قول اور اپنے فعل کو شریعت کے مطابق کر لو. تو اس کے بعد فرما رہے ہیں تب جا کر جو ہے نا
پھر آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، اس سے آپ کا دل زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کے قلب کے اندر پھر آ جائے گی۔ اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ الْمَسَائِلِ کَالَّتِی سَأَلْتَنِی عَنْهَا لَا يَسْتَقِمُ، بیٹے جو آپ نے مجھے کچھ باتیں بتائی ہے وہ ایسی ہے، وہ کچھ ایسی ہے کہ ممکن نہیں ہے لا یستقیب جوابها، ان کا جواب دینا بھی ممکن نہیں ہے، بالکتابت وقول، نہ تو اس کو لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ سننے والی باتیں ہے ہی نہیں، وہ لکھنے والی باتیں ہے ہی نہیں، وہ کہنے والی باتیں ہے ہی نہیں، وہ تو فقط تھرو ایکسپیرینسڈ ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی اس اسٹوڈنٹ نے اس خط کے اندر بہت سے سوالات لکھے تھے جن کے امام غزالی ایک ایک کر کے جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کچھ سوال ایسے ہیں، تصوف کے ایسے سوالات ہیں جو جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا فنا فی شیخ ہو گیا، فنا فی رسول ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فنا فی اللہ ہو گیا، اسی طرح پھر آگے جو مشاہدات کی باتیں ہیں ان کو فقط ڈسکس کرنے سے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کسی کو ہم کہیں گے عشق، ٹھیک ہے نا، ہم کہیں گے عشق کیا ہے، آدھو نے کہا عشق نار ہے، آدھو نے کہا عشق فراق کو کہتے ہیں، آدھو نے بہت سی ڈیفینیشنز بیان کی کہ عشق ہوتا کیا ہے، لیکن عشق اسی کو پتا ہے جس کو وہ عشق کی آگ لگی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ایگزامپل سے ہم سمجھیں گے، ایک شخص ہے، اس کا ہاتھ جل گیا، ٹھیک، اب یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کتنا درد ہے، ایکسپلین کر رہا، لیکن ان الفاظوں سے کیا وہ کیفیت ہم میں آ جائے گی؟ نہیں، بالکل کبھی نہیں۔ جتنا اس کے ہاتھ میں درد ہے وہ ہم سن سکتے ہیں، ہمیں وہ محسوس ہوگا تھوڑا سا کہ اس بیچارے کو اس وقت درد ہے، بیچارہ بس، لیکن وہ درد ہم میں نہیں آ سکتا اگر وہ کتنا ہی ایکسپلین کیوں نہ کرے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھرو ایکسپیرینس ہوتی ہیں، نہ کہ وہ پڑھ کر یا سن کر وہ باتیں سمجھ میں آ جائے یا وہ کیفیت ہو جائے۔ کیفیت ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس نے جو ہے نا وہ شراب پی، اللہ تعالیٰ بچائے، اب وہ کسی کو سمجھا رہا ہے کہ اس میں کیسا نشہ ہے، وہ اس کو سمجھا رہا، اب جو سن رہا ہے اس کو پتا ہے اس کے اندر اس ٹائم نشہ ہے، لیکن جب وہ سنے گا کیا اس کے اندر سننے کی وجہ سے اس دوسرے بندے میں نشہ آ جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تھرو ایکسپیرینسڈ ہے۔ اب میں کسی کو اس کی دعوت نہیں دے رہا معاذ اللہ، بس جسٹ فار ایگزامپل۔ اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، شہد ہے، کسی نے شہد کھایا، بہت ہی میٹھا شہد ہے، اور آگے بندہ ہے تو اس نے اس کو کہا کہ تم نے کیا کھایا؟ وہ کہے گا کہ میں نے شہد کھایا، تو وہ کہے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا؟ وہ کہے گا بہت زبردست ٹیسٹ تھا، وہ ایسا۔ لیکن جس طرح اس کو اگر وہ ایک کتاب بھی لکھے گا نا اس شہد کی لذت پر، تب بھی وہ شخص وہ ایکسپیرینس نہیں کر سکتا، تب بھی وہ شخص وہ کتاب پڑھ کر وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہد کھا کر ہی یہ چیز ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو فنا فی شیخ ہے، فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فنا فی اللہ ہے، یہ انہی کو پتا ہے جو اس مقام میں ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یعنی وہ پھر ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی زبانوں کو بند کر دیتے ہیں اور بس اپنی حال میں رہتے ہیں، اسی حال میں رہنا پسند فرماتے ہیں۔ تو یہی ایسا ہی کچھ سوال اس کے اسٹوڈنٹ نے کیا، کہا کچھ ایسے سوالات کیے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا جو آپ نے سوال کیا ہے، نہ تو اس کو لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تبلغ تلک الحالت تعرف ما ہی، جب تم جو ہے نا اس حالت میں آ جاؤ گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی یہ حالت کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی۔ تو جو تصوف کی یہ حالت ہے، اگر آپ میں تصوف کی یہ حالت آ جائے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حالت ہے کیا۔ الا فعلمها من المستحیلات، لیکن صرف سن کر یہ بات سمجھنا یہ مستحیل ہے، یہ ناممکن، صرف اس چیز کو سن کر۔ ابھی میں نے آپ کو جسٹ ایگزامپل دی، ایک بندہ ہے، اٹھا ہے اس ٹائم، وہ گوہر شاہی اس کا نام ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا جو قلب ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، ٹھیک، یہ تو بات ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن کیا صرف یہ کہہ کر یا
یہ بات سن کر قلب جاری ہو جائے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں محنت سے گزرنا پڑے گا. اس کے لیے صوفیہ اعظام کے جو ہے نا زانوی تلمذ رہ کر ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملے گی، نہ کہ بس آپ یوٹیوب پر اس کی باتیں سن رہے ہو اور آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. ایسی تو بات ہے ہی نہیں. اور وہ آن لائن بیعت لوگوں کو آن لائن بیعت دے رہا ہے. اب آپ خود ہی سوچئے کہ انہوں نے تو تصوف کا جو ہے نا وہ بالکل مذاق بنا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے ہماری جو ہے نا وہ نجات عطا فرمائے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو تصوف کی جو یہ حالت ہوتی ہے ان کو ایکسپلین تو ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ تو بائی تھرو ایکسپیرینسڈ ہے، یہ ایکسپیرینس والی چیزیں ہیں. لِأَنَّهَا ذَوْقِيَّةٌ، یہ بس اس کو جیسے ٹیسٹ کی کوئی چیز ہے. كُلَّهَا مَا يَكُونُ ذَوْقِيًّا، یہ ساری چیزیں کی ساری یہ تھرو ایکسپیرینسڈ ہی آج آ سکتی ہے. لا يستقیم وصفه بالقول، ان کی جو وصف کشی کر کے ہم کسی کو اس کی اصل تک نہیں پہنچا سکتے. جیسے حلوات الحلو، کسی میٹھی چیز کو کسی نے چکھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ چیز میٹھی ہے. ومرارۃ المر، جیسے کڑوی چیز ہے، کسی نے کڑوی چیز کو چکھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ چیز کڑوی ہے اور یہ چیز میٹھی ہے. صرف یہ بتانے سے یہ میٹھی ہے یہ کڑوی ہے، یہ چیز کڑوی ہے اور یہ چیز میٹھی ہے، اس سے جو ہے نا وہ وصف کشی کرنے سے آگے والے بندے کو وصف کشی کرنے سے آگے والے بندہ جو ہے نا وہ یہ چیزیں سمجھ نہیں سکتا. بہرحال لاسٹ بات کر رہے ہیں تو پھر کل آگے چلیں گے. تو فرما رہے کما حکیہ، مجھے لگتا ہے آگے چل رہے ہیں ہم زیادہ ہی. تو فرما رہے ہیں لا تعرف الا بالذوق، تو جب تک ان کو چکھا نہیں جا سکتا تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا فلانی چیز میٹھی ہے اور فلانی چیز کڑوی ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا. تو مجھے لگتا ہے 45 منٹس ہو گئے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.